فراز صاحب کو تو تم خواب دیکھ رہے ہو، تقی صاحب تو خواب دیکھ رہے، پہلے مجھ سے بات کرو. حدیث نکالی کہ وتر یہ ہے کہ ایک رکعت الگ پڑھا جائے اور 2 رکعتیں الگ پڑھی جائیں. میں نے کہا یہ حدیث کی کون سی قسم ہے؟ حدیث کی تو کئی قسمیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، کون سی قسم ہے؟ تو مجھے کہتے کون سی قسم دے پتر. میں نے کہا کہ یار بتا تو دینا یہ کون سے، تو بنا نہیں اس سے. تو کہتے چون تنگ آیت بوقت تنگی بجائیں. جو اس کے ساتھی تھے وہ بھی ہنسنے لگے، کہتے مجھے حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا حدیث ہے لیکن کون سی ہے یہ تو مجھے بتا دو. بھائی یہ حال ہوتا ہے جو اردو پڑھنے والوں کا، ان بدبختوں کا، اور صرف حدیث کو دیکھا تو کیا سمجھتے ہیں. حدیث کی کئی قسمیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اصول فقہ ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس لغت بھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اصول حدیث بھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ترجیحات کے سارے قواعد ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہاء کو راویوں کو دیکھتا ہے کہ ایک حدیث ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہے، لیکن ایک حدیث کے راوی زیادہ فقیہ ہے، اس فقیہ کو زیادہ ترجیح دیتا، اس کی حدیث کو زیادہ ترجیح دیتا. بسا اوقات ایک حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اہل مدینے نے نقل کیا، لیکن مدینہ والوں کا سب کا عمل یہ نہیں ہے، صحابہ کا یہ عمل کیوں نہیں ہے؟ یقیناً اس میں کوئی گڑبڑ ہے، تبھی تو صحابہ کا عمل اس طریقے پر نہیں رہا. اگرچہ وہ حدیث صحیح نظر آ رہی ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو نہیں لیتا. امام ابو حنیفہ کی جہاں تک رسائی ہے، امام ابو حنیفہ کا دماغ جہاں تک پہنچتا، خدا کی قسم وہاں ہم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہہ دینا کہ آپ مخالف سنت ہیں، مخالف القرآن ہیں، مخالف حدیث ہیں. چھوٹے آدمی کے بارے میں آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. پھر اس بات کو ذرا سمجھ لو، یہاں پرچی میں رہے کسی نے یہ لکھ دیا تھا مفتی عبدالشکور صاحب کے نام پہ، لیکن ہم نے ان کو دیا نہیں ہے، ان کو نہیں دیا. جلالی آدمی ہے، پتہ نہیں یہ اسٹیج اٹھا کر کے کرسی پھینک دے، تو اس لیے ہم نے ان کو دیا نہیں. یہاں انہوں نے لکھ دیا کہ جی جب رسول کے سنت پر چل کر کے صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی بشارت مل سکتی ہے تو اسی رسول کے سنت پر چلنے کے لیے ہم حنفیت کے محتاج کیوں ہے؟ میں آپ سے صرف یہ بات عرض کروں گا کہ صحابہ رسول کے سنت پر چل کر کے ان کو جنت کی بشارت مل گئی ہے، ہم بخاری کے محتاج کیوں ہیں؟ بس آسان سی بات. آپ یہ کہیں گے کہ امام بخاری حدیث کے ماہر ہے اور حدیث کے سارے اصطلاحات انہوں نے بتایا، روات کو پرکھا ہے اور چھان بین کر کے اس نے روات کی تحقیق کر کے ہمیں بتائیے. ہم کہیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الفاظ حدیث کے ماہر ہے، ابو حنیفہ معانی حدیث کے ماہر ہے، وہ حدیث کے حقائق کے ماہر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے مسائل کو جانتا ہے، اس حدیث سے کیا کیا مسائل آتے ہیں، تو یہی مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ چلو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصطلاحیں ہیں، امام ابو حنیفہ کی جو تشریحات ہیں، وہ آپ کو اگر حدیث سے نہیں مل رہی ہے تو مجھے بتا دینا. صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، تواتر لفظی، تواتر معنوی، اور خبر مشہور، خبر عزیز، خبر غریب، فرد نسبی، فلانا، یہ سارے کے سارے سینکڑوں کی تعداد میں اصطلاحات ہیں. تم حدیث سے یہ دکھا دو، ان میں سے 20 دکھا دو ہمیں، تو خدا کی قسم تمہارے مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہے. محدثین کے ان اصطلاحات کے محتاج ہو، تمہاری کوئی کتاب اصول حدیث میں نہیں ہے، محدثین کے ان اصطلاحات کو مانتے ہو اور ان کی اس تحقیق پر اعتماد کرتے ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل کی تحقیق اور معنی حدیث کی جو تحقیق ہے اس سے کیا دشمنی ہے؟ کیوں نہیں مانتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ پھر مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، براہ راست مسئلہ پوچھ. یہ بھی ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ سنت موقدہ غیر موقدہ کیا ہے، فوراً بتایا، عمل کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نماز پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جوتوں کے ساتھ سب نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے. جبریل نے بتایا کہ پیارے تیرے مبارک جوتوں پر گندگی لگی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جوتے پھینک دیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اسی طرح اپنے جوتوں کو پھینک دیا. آپ نے نماز سے فارغ ہو گئے، فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم، آپ نے اپنے جوتے کیوں پھینک دیے؟ کہنے لگے پیارے آپ نے جب جوتے نکال کر کے پھینک دیے تو ہم نے پھینک دیے. فرمایا کہ اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان فیہما قذرا، مجھے تو جبریل نے آ کر کے بتایا تمہارے جوتوں پر گندگی لگی ہوئی ہے، لیکن آپ لوگوں کے جوتے تو پاک تھے، آپ نے کیوں نکالا؟ صحابہ تو براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. ان کو امام ابو حنیفہ کی فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو محدثین ابو بخاری کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو ترمذی کی کیا ضرورت تھی؟ اور امام مسلم کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ آپ جب ان محدثین کے محتاج ہے تو پھر ہم بھی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے محتاج ہے. تو براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب. آپ مجھے یہ بتاؤ جو میرے شاگرد جو مجھ سے پڑھ رہے ہیں وہ میرے نشست و برخاست کو دیکھتے، میرے حرکت کو دیکھتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کسی کتاب لکھنے کی؟ میں لکھ کر کے ان کو بتا دوں یہ مسئلہ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں براہ راست. لیکن جو ہمارے شاگردوں کے شاگرد بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے لیے کوئی کتاب میں لکھ لیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں اس بات کا مقصد یہ ہے اس کا، تو کون سا میں نے گناہ کر دیا یا انہوں نے اگر اس پر عمل کر دیا تو کون سا گناہ کر دیا؟ اچھا مجھے یہ بتا دو، چلو چھوڑو،
یہ ساری باتیں چھوڑ دو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے زمانے میں قرآن پاک پر زیر و زبر لگا ہوا تھا. ذالک کے اوپر کھڑا لگا ہوا تھا اور لام کے نیچے زیر لگا ہوا اور کاف کے اوپر زبر لکھا ہوا اور الکتاب پر جزم لکھا ہوا اور تا پر یہ ہے کہ کھڑا لکھا ہوا اور الکتابوں پر پیش لکھا ہوا. یہ دکھا دو. آج بھی یہ ہے کہ اس قسم کے مصحف عثمانی آپ کو ملیں گے اور وہ پرانے اس قسم کے یہ ہے کہ مخطوطات آپ کو ملیں گے. یہ زیر زبر ہمیں دکھا دو. یہ کدھر سے لائے؟ آپ یہ کہیں گے وہ پڑھتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ ہے کہ اس اعراب کی ان کو ضرورت نہیں تھی. ہمارے آسانی کے لیے چیز وہی ہے لیکن اس کے یہ ہے کہ ایک حیت اس کو مرتب کر دیا, اس کی ایک شکل ہمیں حجاج ابن یوسف نے بنا دیا. اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی تشریح کر دی. وہ شارح ہے. آپ کے تفسیر ستاری کی کیا ضرورت ہے؟ تفسیر ثنائی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے فتاوی ثنائیہ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ وہ شارح ہے. ہم حدیث کو براہ راست خود نہیں سمجھ سکتے, عربی نہیں سمجھتے, گرامر سے ہم واقف نہیں ہے. ان لوگوں نے ہمارے لیے آسانی کی. خدا کی قسم امام ابو حنیفہ ایک شارح ہے, ایک مفسر ہے. امام ابو حنیفہ نہ نبی ہے نہ صحابی ہے. صحابی کے جوتے تک ابو حنیفہ نہیں پہنچ سکتا. نبی تو اپنی جگہ پر. اس نے صرف تشریح کی ہے, ہمیں بتایا, ہمارے لیے سب کچھ حلوہ کر دیا ہے. باقی یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کون سے یہ ہے کہ حکم گڑھ لیا ہے قرآن و سنت کے خلاف. اور پھر یہ ہے کہ آپ حضرات بیٹھے ہوئے, علماء کرام بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول ہے, جب حدیث موجود ہو اور قرآن موجود ہو تو وہاں قیاس کی اجازت نہیں, قیاس کی اجازت نہیں ہے. اور قیاس کے لیے ضابطہ یہ ہے اور عقل چلانے کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جب قرآن کی صراحتاً حکم موجود نہ ہو اور حدیث میں صراحتاً موجود نہ ہو. حدیث میں کہاں آیا کہ بھنگ حرام ہے؟ حدیث میں کہاں آیا ہے کہ چرس حرام ہے؟ حدیث کے اندر کہاں آیا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے افیون حرام ہے؟ یہ ہمیں دکھا دو. یہ حرام ہے یا نہیں ہے بھائی؟ بتا دو حرام ہے یا نہیں. یہ ساری چیزیں بالکل نشے کے حرام ہے. حدیث کے اندر ان کے صراحت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کھرید کر کے دیکھا کہ شراب حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ فرمایا اس میں نشہ ہے. جب نشہ کی بنیاد پر آدمی کو کچھ بھی پتا نہ چلے, یہ اس طریقہ پر ملنگوں کی طرح کھا کے وہ کھایا نا, انہوں نے شراب پیا اور یہ چرس پیا. چرس پینے کے بعد ایک کہتا ہے کہ یار میرا سر نہیں ہے, دوسرا کہتا ہے, دوسرا اس کے استنجا والی جگہ پر ہاتھ لگا کر کہتے میرا سر بھی نہیں ہے, تیسرا اس تیسرے کے استنجا والی جگہ پر ہاتھ لگا کر کہتے میرا سر بھی نہیں. تو سر نیچے ہوتا ہے کہتے سر نہیں. تو ایک آدمی نے کہا کہ ایک نے ان میں سے بڑا ہوشیار تھا, شاید اس کی عقل کچھ کام کر رہی تھی, کہا کہ سر نہیں ہے تو بول کس چیز سے رہے ہو؟ زبان سے بولتے ہو. زبان منہ میں ہوتی ہے اور منہ سر کے ساتھ ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ سر ہے تبھی تو بول رہے ہو. کہنے لگے نہیں, یہ زبان سے نہیں بول رہا, منہ سے بھی نہیں بول رہا, سر سے بھی نہیں بول رہا, بلکہ یہ ایمان کی قوت کی وجہ سے بول رہا ہوں. یہ ایمان کی بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ شراب جس اسکار اور جس بے ہوشی کی وجہ سے اس میں نشہ ہے, اس نشے کی وجہ سے وہ حرام قرار پایا ہے. اس لیے وہی چیز بھنگ کے اندر بھی موجود ہے, شراب کے اندر بھی یہی, افیون کے اندر بھی ہوئی ہے, چرس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے. حدیث کے اندر یہ چیزیں نہیں ہے. اب یہ چیز یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز حدیث سے ہو, تو پھر یہ کہ یہ تو بہرحال یہ ہے کہ پیتے رہیں گے, حدیث میں تو نہیں ہے. افیون تو یہ ہے کہ مولوی صاحب کو لے کر کے دے دو, اور ہے بھی امید کہ یہ لوگ پیتے رہیں گے, اور ہے بھی ان سے کوئی بعید بات نہیں. اچھا مزے کی بات آپ کو بتا دوں, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے 38 جلد کی کتابیں, اور ابن تیمیہ ہے بھی حنبلی. اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ گائے کو ہم بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہیں. گائے کے زکات کے بارے میں حدیث میں آیا ہے لیکن بھینس کے بارے میں نہیں آیا ہے, جس کو جاموس کہتے ہیں. یہ عرب میں نہیں ہوتا تھا. بھینس تو ایرانی ملکوں میں ہوتی تھی جس کو کہتے ہیں گاؤں میش. اس گاؤں میش کو عربوں نے جاموس بنا دیا اور اس کی جمع انہوں نے لایا جوامیس. اس کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. اب جب وہ حلال ہے یا حرام ہے خود اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کے حلال اور حرام ہونے کا ذکر کدھر سے آیا؟ یہ بھی نہیں ہے. جب یہ نہیں ہے تو اس کے دودھ حلال ہے یا حرام ہے یا گدھے کے دودھ کی طرح ہے, اس کا ذکر کدھر سے آیا؟ لیکن دبا دب کر کے پیتے ہیں. تو ساری چیزیں تو آپ حدیث کر کے حدیث ہی کا رٹا لگا رہے. یہ تو ہمیں دکھا دو. عجیب لوگ. اچھا پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, دادی ہے, نانی ہے. اچھا دادی سے اور یہ ہے کہ اس کی ماں سے بھی پردادی کہتے کیا کہتے ہیں, اس سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. اس کے نکاح ہمارے اصولوں کے مطابق اجازت نہیں, ان کے ہاں اجازت ہے. یہ لوگ مجاز کے قائل نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم, تمہارے اصول چاہے وہ ماں ہو یا یہ ہے کہ نانی ہو اور یہ ہے کہ دادی ہو, یہ سارے کے سارے اصول اوپر تک یہ ہے کہ تم پر حرام ہے. یہ مجازی معنی لے کر کے اس کو ہم عام کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے ہاں مجاز نہیں ہے. جب مجاز ان کے ہاں کوئی اصطلاحی نہیں ہے تو خدا جانے پھر دادی کے ساتھ یہ اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے, مجھے معلوم نہیں.
دادی اور نانی کے ساتھ نکاح کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے، یا حدیث سے دکھائیں گے تو اوپر والے بھی ہمیں دکھا دیں. عجیب عجیب قسم کے لوگ ہیں. اس لیے میرے دوستو میں آپ حضرات سے عرض کروں گا نہ آپ ان کے باتوں پر جائیں، نہ ہمیں خدا شاہد ہے مناظرہ اس زمانے کے اندر خاص طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حرام ہے. ہر آدمی کی بس یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سامنے والے کو زیر کر دوں اور اس کو یہ ہے کہ بچھاڑ دوں، یہی آدمی کی کوشش ہوتی ہے. اب آدمی کی جب یہ کوشش ہو تو خدا کی اس پر لعنت ہے اور ایسا مناظرہ حرام ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو تردد ہے، آپ کو اگر شک ہے اور آپ کے کچھ ساتھیوں کو شک ہے تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. لیکن ہم کرائے کے ٹٹو نہیں ہے اور مرغے نہیں ہے کہ تم لڑاتے رہو اور 100 روپے شرط رکھو، اس طریقے پر تو نہیں. لیکن اگر ہے کوئی غیر مقلد اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر کے بات کرنا چاہتا ہے، اصولوں کے دائرے میں رہ کر کے بات کرنا چاہتا ہے تو پھر تو ہے، ہم اسے بات کرنے کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ ہمیں فون کر دیں. لیکن عزت ہر انسان کو عزیز ہے، جان ہر انسان کو عزیز ہے. ہم انشاءاللہ آپ کی بات پر آئیں. میں آپ کو بتا دوں، مجھے نہ میرے پاس کتابیں ہیں، نہ یہ ہے کہ میں یہ کام جانتا ہوں نہ کرتا ہوں. مولانا عبدالرشید اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز فرمائے، یہ لگا رہتا ہے. تو میں بھی ہم کبھی کسی مسئلے کے بارے میں چلو بات تو ہم کریں گے لیکن کچھ مواد تو دے دو، تو اس کے پاس مواد ہوتے یہ جمع کر چکا ہوتا ہے سب کچھ، یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ ہے، تو ہمیں اس کا شوق نہیں ہے. لیکن پھر بھی ساتھی مجبور کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے انکار نہیں کروں گا. لیکن کسی غیر مقلد بڑے کسی مرغے کو پکڑ کر کے لاؤ، کسی بڑے عام ٹٹو آدمی سے بات کرنا بالکل فضول ہے. کسی بڑے آدمی سے بات کرا دو اور اخلاق کے دائرے میں رہ. اگر آپ حضرات میں سے 20 کو 25 کو 100 کو 200 کو تردد ہے، ہم انشاءاللہ ان سے بات کریں گے. اور آپ کو بتا رہا ہوں خدا کی قسم یہ ہے بالکل بات پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، بالکل نہیں ٹھہرتے. ہم گئے کہ جی تقلید پر یہ بحث کر رہے ہیں، میں نے کہا جی تقلید چلو ہم تو واجب کہتے ہیں، واجب لغیری کہتے ہیں، اب آپ کیا کہتے جی ثابت نہیں ہے. اچھا بھائی حکم شرعی اس کا بیان کر دو کہ حکم شرعی کیا ہے. احکام شرعیہ فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ، یہی ہے احکام شرعی ہے. تم اس کا حکم شرعی تو بیان کر دو. کہتے ثابت نہیں ہے. وہ بدبخت ثابت تو کوئی حکم شرعی نہیں ہے. بات تو ہوگی، مناظرہ ہوگا، احکام شرعیہ پر ہوگا کہ تم اس کا حکم شرعی تم حرام کہہ دو نا، اس پر گولی لگتی ہے. اسٹیج پر یہ کہیں گے، ممبر پر یہ کہیں گے، جلسوں میں یہ کہیں گے، لوگوں کے سامنے حرام ہے، شرک ہے، فلانا فلانا. لیکن وہاں ان کو پتا ہے کہ کتاب اللہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، سنت رسول اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دست شفقت ہمارے سروں پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، صحابہ بھی ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس موقع پر پھر کہتے ہیں جی ثابت نہیں ہے، اور ثابت نہیں. بابا حکم شرعی جب ہم واجب کہہ رہے ہیں تو اس کی ضد تم بیان کر دو، حکم شرعی بتا دو. نہیں وہ بھی نہیں ہے. اچھا ایک آسان سی بات یار خدا واسطے اس کو تو یاد یہ ہے کہ آپ حضرات یاد رکھ لو، یہ آپ میں سے ہر ایک آدمی چھوٹا بڑا آدمی اس کو یاد کر لو. کل کسی بھی غیر مقلد مولوی سے جا کر کے پوچھو نماز کی سنتیں کتنی، کہیں گے بس نماز پڑھنا آپ کو بتاتا ہوں، باقی یہ نہیں ہے کہ کتنی سنتیں. خدا کی قسم کچھ بھی پتا نہیں. آپ لوگ اردو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے کہ نماز کی کتنے سنتیں ہیں، کتنے مستحبات ہیں، یہ حدیث سے دکھاؤ. پہلے تو اس کو وہ حدیث سے اس کا باپ بھی نہیں دکھا سکتا، اور اگر یہ کہ وہ دکھائے گا تو نماز حنفی مولانا خیر محمد کا اس کے جیب میں ہوگا. ہاں وہ سوائے قرات خلف الامام کے، آمین بالجہر کے اور رفع یدین کے، ان 3 مسئلوں پر پیسہ ملتا ہے. تقلید 4 ہے، انہی پر سعودیہ سے پیسہ ملتا ہے. اور سعودی میں جا کر کے انہوں نے ایسا گند پھیلایا ہے، ایسا گند پھیلایا. واللہ هناك القرآن والحدیث مظلومان فی پاکستان لیس احد یعمل بالقرآن وبالحدیث. کوئی بھی نہیں ہے قرآن و حدیث پر، اور یہ الو کے پٹے اس پر عمل کرنے والے لوگ، کوئی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے نہیں ہے. خدا کی قسم قرآن و حدیث بالکل مظلوم ہے. وہ دھڑا دھڑ عرب غریب سادہ ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بس جبے میں ہاتھ ڈال کر کے بس ریال نکال کر کے دیتے ہیں. یہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے لوگ. میں آپ کو بتا دوں پورا سعودی حنبلی ہے. وہاں کی حکومت اور قانون، جتنے بھی جج حضرات ہیں اور جتنے بڑے علماء کا ایک لجنہ ہے 40-50 بندوں کا، وہ سارے کے سارے حنبلی ہے، یا شافعی ہے، یا مالکی ہے، یا حنفی ہے. واللہ العظیم کوئی غیر مقلد نہیں ہے ان میں. غیر مقلد کس باغ کی مولی ہے؟ شافعی، امام شافعی ہمارے چچا ہے، امام مالک ہمارے چچا ہے. اور پہلے تو ثابت کرو امام شافعی کے ساتھ ہمارے کتنے مسائل میں اختلاف ہے. الحمدللہ ہمارے کابرین نے ایسی تطبیق کی صورت پیدا کی، ایسی تطبیق کی صورت پیدا کی ہے. الحمدللہ ہم خواہش پرست نہیں ہے، ڈٹے ہوئے ہیں. کیا ضرورت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ پر عمل کرنے کی؟ 7 قراتوں کی اجازت ہے. امام حفظ کی قرات کو اگر کوئی ضروری قرار دیتا ہے فتنے سے بچنے کے لیے تو کیا ضرورت ہے اس میں؟ اگر ایک آدمی کہتے ہیں صرف امام حفظ کی قرات، ہمارے پاکستان میں سارے قرآن چھپے ہوئے امام حفظ کی قرات پر،
اگر فتنے سے بچنے کے لیے، جیسے کہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد تو اجازت ہے، ٹھیک ہے، اور امام حفظ کی قرات میں بھی اسی طریقے، لیکن یہ کہ کیا ہے پٹھانوں کے یہاں پڑھا اس نے قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد، یہاں سے پکڑ لیا دا کہتے خرزہ ہے دا کم نہ راغ لیتے راوڑے دے اس کو یہاں سے پکڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی قل واللہ احد اللہ الصمد وصل کریں گے تو حمزے کو گرائیں گے، پٹھان کہتے ہیں الف، بلوچ بھی کہتے ہیں الف، وہ الف نہیں ہوتا حمزہ ہوتا ہے، حمزے کو گرائیں گے الف، اور اس کو امام صاحب کو یہاں سے پکڑ لیا، کہتے تاس دا دا وائل دا دا قل واللہ احد اللہ الصمد دا نون چیر دے دا قرآن کے نشتہ۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع، اس طریقے پر پڑھتے ہیں۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، کہتے ہیں الذي چیر دے لما توائی قرآن کے۔ اگر فتنے سے بچنے کے لیے پوری امت کو ایک قرات پر ہم نے متفق کر دیا، امام حفظ کی قرات پر متفق کر دیا، اب ایک آدمی یؤمنون بالغیب پڑھتا ہے، دوسرا کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فیہ ھدی للمتقین، اب لا ریب یہاں وقف کرو، فیہ ھدی للمتقین۔ اب بتاؤ پٹھانوں کے سامنے کوئی ایسا پڑھے چھوڑے گا اس کو؟ فیہ ھدی للمتقین، بس یہ ہے، ہم تو اس طریقے پر، اب وہ کہتے ہیں فیہ ھدی للمتقین، لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اچھا ویقیمون الصلاۃ، اب اس کو کیا کرو گے؟ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ، اگر کوئی وبالآخرۃ پڑھتا تو پٹھان چھوڑیں گے اس کو؟ لیکن قرات ہے، متواتر قرات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وبالآخرۃ نہیں بلکہ کیا پڑھ رہا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم، اگر وہ پڑھتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم تو کہیں گے ٹھیک ہے داچش دے، ہم تو پڑھتے ہیں نا اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم، ہم تو اسی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی پڑھ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، اس طریقے پر پڑھتا ہے تو پٹھان چھوڑیں گے اس کو؟ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ایک سطر کے اندر کئی قراتیں، امت کو اگر ہم نے متفق کر دیا تو کون سا؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، خدا کی قسم ہم نے تحقیق کی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بالکل حق کے مطابق ہے اور دلائل اور اصولوں کے مطابق ہے۔ عرب آیا تھا اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سبق کو سنا، سبق سننے کے بعد پھر ایسا مرعوب ہو گیا، کہنے لگے انور شاہ واللہ لو حلفت انک اعلم من ابی حنیفہ لما حنست، انور شاہ تیرا کتنا بڑا علم ہے، اگر میں قسم اٹھاؤں کہ تم ابو حنیفہ سے بڑے عالم ہو تو مجھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، میں حانث نہیں ہو جاؤں گا، تم واقعی ابو حنیفہ سے بڑے عالم۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے چپ شاہ بوڑھے دا پتریا، یہ جو کہہ رہے ہو کہ ابو حنیفہ سے میں بڑا ہوں، ہے انور شاہ نے جو جواب دیا آگے بہت اچھا جواب دیا، کہنے لگا خدا کی قسم انور شاہ سے تمہارا جامہ ڈھیلا ہو گیا، انور شاہ کے علم کو دیکھ کر کے تم مرعوب ہو گئے اور زمین میں غرق ہو رہے ہو بدبخت۔ کہنے لگے انور شاہ کے پاس جو کچھ علم ہے یہ امام ابو حنیفہ کے علوم کا ایک معمولی سا قطرہ ہے، جیسے سمندر سے پرندہ کوئی قطرہ لے لے۔ ابو حنیفہ بڑے آدمی ہے، اس کے لیے بڑا دماغ چاہیے، اس کے لیے بڑی عقل کی ضرورت ہے، بڑی فہم و فراست کی ضرورت ہے، اس کے لیے سمجھ چاہیے، اس کے علوم کو سمجھنے کے لیے ہر نتھو خیرو جا کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید کرے یہ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ایک مسائل متعین کرو فلانے مسئلے پر، اور بشرطے کہ وہ مسئلہ مفتہ بھی ہو، معمول بھی ہو، ورنہ ایسی بات یہ ہے کہ بخاری اگر ایسے تم اعتراض کرتے ہو، خدا نہ خواستہ کوئی بخاری پر اعتراض کرے، کوئی ترمذی پر اعتراض کرے تو آپ یہی تو کہیں گے کہ بھائی تحقیق کے مطابق نہیں ہے، محققین نے اس کی تردید کی۔ ہم فقہ کی ہر بات کی یہ ہے کہ ذمہ دار نہیں ہے، فقہ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہم اس کی تمام باتوں کی ذمہ دار نہیں ہے، جس پر ہمارے علماء محققین نے متقدمین متأخرین نے فتوا دیا ہو اور معمول بھی ہو، وہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہو تو پھر ہمیں بتا دو۔ امام ابو حنیفہ خود کہتا ہے ان توجہ لکم دلیل فقولوا به، اگر کوئی دلیل میرے قول کے خلاف، میرے مذہب کے خلاف لے اسی کو لے لو، میرے قول کو چھوڑ دو۔ امام ابو حنیفہ یہ بھی کہتے تم خود اس کو نقل کرتے ہو اور ایسے نقل کرتے کرتے تھکتے بھی نہیں ہو۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے، سندن صحیح ہو، یہی میرا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب حدیث کے مطابق ہے، حدیث کے کوئی خلاف نہیں، اور اگر ہے مسائل ان کو منتخب کرو، پھر ہمیں بھی موقع دے دینا، ہم بھی تمہارے گھر سے کچھ نکال کر کے لائیں گے،
ہمیں بھی موقع دے دینا, ہم بھی تمہیں بتا دیں گے. خیر میں بات ختم کر لیتا ہوں, پتہ نہیں کہاں تک میں پہنچا. ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ جی صحابہ کو جب یہ بشارت مل گئی تو پھر ابو حنیفہ کی حنفیت کی ہمیں کیا ضرورت, میں نے آپ سے عرض کر دیا. پھر بخاری کی کیا ضرورت ہے, اور حدیث کے ان اصطلاحات کی کیا ضرورت ہے, حدیث کی ان کتابوں کی کیا, اور بخاری تو بہت بعد کے ہے. بخاری اگر ابو حنیفہ پر رد کرے خدا کی قسم اس کو نہیں مانیں گے. امام بخاری ابو حنیفہ کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, امام بخاری اتنے حدیثوں کے صحیح اور سکم کو نہیں جانتا. یہ قاعدہ ہے کہ اگر فقیہ آدمی کسی حدیث کو کہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے, محدث کی بات نہیں مانی جائے گی, فقیہ کی بات مانی جائے گی. ابو حنیفہ فقیہ ہے, امام بخاری جتنا بڑا محدث ہے اتنے درجے کا وہ فقیہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, امام شافعی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے مسئلہ یہ ہے جب بخاری آپ کے لیے دلیل ہے, ان کی وضع کردہ اصطلاحات آپ کے لیے دلیل ہے, اصول حدیث کی ساری کتابیں آپ کے لیے دلیل ہے, لغت آپ کے لیے دلیل ہے, اصول فقہ آپ کے لیے دلیل ہے, نحو آپ کے لیے دلیل ہے. نبی کے زمانے میں کوئی نحو نہیں تھا, صرف بھی نہیں تھا, دوسری چیزیں نہیں تھی, اصطلاحات نہیں تھی, سارے آپ کے لیے دلیل ہے. تو ابو حنیفہ پر کیا گولی تمہیں لگتی؟ ابو حنیفہ پر پھر یہ ایک مسئلہ, اس نے قرآن و سنت کی ایک تشریح کی ہے, اس کے ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ کہتے ہیں اگر حنفی مذہبی حق ہے تو بعد میں آنے والا اماموں نے اسی مذہب کو کیوں اختیار نہیں کیا؟ وہ کون تھے جنہوں نے اختیار نہیں کیا؟ جنہوں نے اختیار نہیں کیا وہ مجتہد تھے, اور جو مجتہد نہیں تھے انہوں نے اختیار کیا. جنہوں نے اختیار نہیں کیا وہ مجتہد, اور مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جس کو 500 احادیث الاحکام پر عبور ہو, اصول فقہ کے 80 اصطلاحات پر عبور ہو, لغت پر اس کو عبور ہو, مصطلح الحدیث پر اس کو عبور ہو, بخاری پر اس کو عبور ہو, دارمی پر اس کو عبور ہو, ابو داؤد پر اس کو عبور ہو, وہ مجتہد ہوتا ہے. میں نے غلطی کیا, یہ مجتہد کا نصاب آپ کو بتایا, ورنہ پہلے میں نے آپ سے عرض کیا ان سے پتہ کر لینا کہ مجتہد کا کیا نصاب. یہ مجتہد ہوتا ہے, مجتہد کا نصاب یہی ہے. جو مجتہدین تھے انہوں نے دلیل کے بنیاد پر امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا. جو غیر مجتہد تھے اگر وہ اللہ والا ہوگا تو ابو حنیفہ کی بات مانا ہوگا, اور اگر یہ کہ تمہارے جیسے ٹٹو ہو تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں. ابو حنیفہ کی بات انہوں نے مانی ہے. یہ دو باتیں. تیسرا مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ سے پہلے تابعین کس کے طریقوں پر چلتے تھے؟ صحابہ براہ راست ان کو سب کچھ, نبی فرماتے کہ سلو کما رہے تمہیں, صحابہ کو میں جس طرح نماز پڑھ رہا ہوں مجھے دیکھو, تم مجھے بتاؤ اس وقت نبی کو دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہے تھے. اگر امام ابو حنیفہ کچھ لکھ لیا اور اس کا طریقہ کتاب میں ہمیں بتایا تو کون سا گناہ کیا؟ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود تابعی ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود تابعی ہے. میں تو پہلے اس میں کچھ محسوس کرتا تھا, اب اس کو نوٹ کر لو, اس کو نوٹ کر لو. ہے کوئی ماں کا لال ہے, صلاح عام ہے یاران نقطداں کے لیے. میں نے اپنے بزرگوں میں بھی یہ بات نہیں دیکھی تھی, اب میں نے دیکھا عبدالرشید بھی بیٹھا, وہ پتہ نہیں بعد میں وہ بھی میری خبر لے لے گا, لیکن میں بات آپ کو پتے کی بتا رہا ہوں. پہلے ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ صحابہ مقلد تھے, اب میں تیار ہوں کہ صحابہ مقلد تھے. اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے گھر سے بہت کچھ ہمیں ملا ہے. جو یابت جو آدمی تلاش کرتا ہے بہت کچھ ملتا ہے, تمہارے گھر سے ملا. شرط رکھو ماں کی لال, شرط رکھو, شرط رکھو. اس کو نوٹ کر کے بتا دو. ہمارے اکابرین نے یہ بات لکھی نہیں ہے کہ صحابہ کو مقلد کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا. میں خود بھی اس میں محسوس کر رہا تھا کہ کیا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اکابرین کے بتا دیں گے آپ کو, اماموں کے بتا دیں گے, لیکن تمہارے گھر سے ایسے تمہارے ابا کی بات تمہیں بتا دیں گے, خدا کی قسم تم نے خواب بھی نہیں دیکھا, ادھر گئے بھی نہیں ہو کہ کدھر سے ہم تمہیں گولی لگے. ایسے تمہیں گدی سے پکڑیں گے کہ تمہارے لیے گنجائش نہیں رہے گی, اور یہ دکھا دیں گے. لیکن ابھی نہیں بتاتا ہوں کس کتاب میں. اس کے لیے تم شرط رکھو اور لکھ کر کے مجھے دے دو کہ صحابہ کو اگر میں نے مقلد ثابت کر دیا, یا تو تم اس اپنے ابا کو بھی کافر قرار دو گے, صاف سی بات ہے, اور ان بڑے بزرگوں کو, یا یہ کہ اگر ان کو کافر قرار نہیں دو گے تو تمہیں بھی اسی طرح ماننا پڑے گا کہ وہ بھی مقلد تھے. یہ تقلید انہی کے لیے لفظ بالکل تقلید ہی کا آئے گا جس کو تم گمراہی سمجھتے ہو, جہالت سمجھتے ہو. اور خدا کی قسم تمہارے اکابرین نے عربی میں لکھا ہے کہ تقلید صحابت الرسول, جیسے کہ صحابہ نبی کے تقلید. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کا لفظ ہے ہی جہالت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی صحابہ سارے کے سارے جاہلی تھے. ہاں, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وعلم ان صحابۃ لا یقلدون الا صاحب الشرع. ہاں, حجت اللہ البالغہ میں دیکھ لو, وعلم ان صحابۃ لا یقلدون الا صاحب الشرع. صحابہ صاحب الشرع کی تقلید کرتے تھے, اور تقلید تو ہے ہی جہالت, تو صحابہ تو ان کے یہاں جاہل ہے. خیر, دوسرے حوالے آپ کو بتا دیں گے جب میدان آئے گا تو اس وقت. لیکن ہمیں کچھ نام اپنے پہنچا دو فہرست میں کہ تم یہ ہے کہ مذہب حنفی قبول کرنے کے لیے تیار ہو, تو انشاءاللہ حنفیوں کو چھوڑو. امام ابو حنیفہ کی بات تمہیں غلط لگے گی, دوسرے اکابرین کی بات غلط لگے گی, صحیح نہیں لگے گی, وہ تو تمہیں چبھے گی کانٹے کی طرح. باقی تمہارے گھر سے تمہیں دکھا دیں گے کہ کیسے تم نے لکھ دیا, اور تم نے اپنے پاؤں پر خود کیسے کلہاڑا مارا ہے, اپنے آپ کو کس طریقے پر تم نے قتل کر دیا. اس لیے یہ ہے کہ آدمی پہلے دیکھ لے,
اپنی کتابیں تو دیکھ لیں خود. یہ ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ہے. یہ تو 3 سوالات اس کے. بس بھائی میں بات ختم. ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. اجرت قرآن مجید مشرک کا ذبیح ہے، ان کے ہاں جائز ہے. توحید کے نام پر بہت سے لیے علماء کرام نے اس پر باتیں کی ہے. ڈاکٹر مسعود الدین یہ بھی بدبخت ہمارا تھا، بنوری ٹاؤن کے تھے. یہ بھی بنوری ٹاؤن کا فاضل تھا، بگڑا ہوا بچہ تھا ہمارا. یہ بھی اسی طریقے پر مسئلہ. اب وہ جب اللہ کو پیارے ہوگے تو اس کے قبر سے کیا مناظرہ کرنا ہوگا؟ وہ اللہ کو. میں تو آج کل میری بدقسمتی بات ختم کر دیتا ہوں. آپ لوگ حیران ہوں گے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. غیر مقلدین سے ہم نے کہا دوسری چیز. مولانا امین اوقاڑی رحمۃ اللہ اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت نے مجھ سے خود فرمایا منظور آپ نے عجیب بات اٹھائی. میں نے غیر مقلدین سے آج تک کہا کہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ. محدثین کے شرائط اور اصولوں کے مطابق تم قرآن و حدیث سے دکھاؤ، ہم تمہارے مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن الحمدللہ نہ ہوا ہے نہ بات بنے گی. آپ یہ پہنچا دینا کتنا سستا سودا ہے. اب تو آپ لوگ بھی تردد میں ہوگے کہ کیا ہو گیا. اب آپ لوگ بھی تردد میں ہوگے کہ کیا چکر ہے. یہ حال ہو گیا. ہم روتے رہے آج تک، لیکن محدثین کے اصولوں کے مطابق، ان کے قوانین کے مطابق جن کو تم مانتے ہو اسی کے مطابق ہمیں لا الہ الا محمد رسول اللہ قرآن و سنت سے دکھاؤ. میں قسم کھا کے کہتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ایک بات، دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا اس کا بھی منکر کوئی نہیں. 2 باتیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ اجتماعی کا مسئلہ ہے. یہ اجتماعی یہ جو ہیئت ہے، اس ہیئت کو نہ ہم فرض سمجھتے ہیں نہ اس کو یہ ہے کہ جو اس ہیئت کو اختیار نہ کرے اس کو ملامت کرتے. کچھ بھی نہیں. ہم دعا کو ضروری سمجھتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کو فرض کے بعد ضروری سمجھتے ہیں. اور دونوں چیزیں احادیث متواتر سے ثابت ہیں. ماشاءاللہ. اور دعا، اچھا ایک مسئلہ اور ہے لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ شریعت نے اس کے لیے کوئی وضع مقرر نہیں کیا ہے، شکل مقرر نہیں کی ہے. یعنی مجھے یہ بتا دو کہ دعا کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے. صحابہ نے 5 منٹ کی دعا کی ہے، 10 منٹ کی دعا کی ہے، کیا کیا یہ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی؟ ہمارے تبلیغ تو 3 گھنٹے گراوٹ میں دعا کرتے ہیں. تو دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ دعا کے لیے شریعت نے کوئی وضع مقرر نہیں کی ہے اور کوئی حیت مقرر نہیں کی ہے. یہ اور حیت یہ ہے کہ مبتلا بھی آدمی جو دعا کرتا ہے وہ کوئی سی بھی حیت اختیار کر سکتا ہے. 5 منٹ کی بھی دعا کر سکتا ہے، 10 منٹ کی بھی دعا کر سکتا ہے، 20 منٹ کی بھی کر سکتا ہے، اجتماعی بھی کر سکتا ہے اور آمین بھی اس پر کہہ سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہا، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اس پر آمین کہہ رہا. اور اسی طریقے اور مستدرک حاکم کی روایت ہے جہاں پر کوئی قوم جمع ہوتی ہے، ایک ان میں سے دعا کہتا ہے اور دوسرے آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو مسترد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دیتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ نماز کے بعد دعا ہے، دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا یہ بھی ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے اور اس کو متواتر ثابت کیا. صرف یہ جو ایک حیت ہے اجتماعی، یہ ایک وضع ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں دعا کے لیے شریعت نے کوئی وضع مقرر نہیں کی ہے. اور وہ وضع آپ ہمیں یہ بتا دو، یہ جو ٹانگیں پھیلا کر کے جو آپ اس طرح دعا کریں وتر کی 3 رکعت میں، یہ کدھر سے آیا ہے؟ یہی تو بتاؤ گے کہ دعا کے لیے کوئی وضع مقرر نہیں ہے اور کوئی حیت اور شکل مقرر نہیں ہے. جو آپ کا جواب ادھر ہے وہی میرا جواب ہے. بس اس وقت تو میں اسی پر بات ختم کر دیتا ہوں. بس بھائی پتہ نہیں رات کہاں تک پہنچی ہے. مسئلہ تعویذ پر ذرا روشنی ڈالیے. روشنی تو خیر یہ لائٹ کی ہے، میرے روشنی کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں. بات ذرا سمجھ لینا. بنیادی چیز آپ حضرات یہ سمجھیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو آیا ہے وہ روحانی امراض کی شفا کے لیے آیا ہے، ٹھیک، جسمانی امراض کے لیے نہیں ہے. تو دم کے تم بھی قائل ہو، جسمانی بیماری بخار کے لیے تم بھی دم کرتے ہو. تم نے اپنے پاؤں کو تو خود کاٹ ڈالا. آپ میری بات سمجھے نہیں. کہتے روحانی مرض اگر کسی کو لائق ہے، روحانی امراض کے لیے قرآن میں شفا ہے، جسمانی امراض کے لیے نہیں ہے. تو بھائی جسمانی امراض میں تو آپ بھی تو کہتے ہیں کہ اگر بخار ہے کسی کو یا کوئی درد سر ہے، کوئی اور تکلیف ہے، دم کے تو آپ بھی قائل ہیں. تو جسمانی امراض میں آپ نے بھی تو قرآن کو استعمال کر دیا. ہم نے صرف یہ کر دیا کہ تعویذ بنا کر کے گلے میں لٹکا دیا، تھوڑا سا اس میں ہم نے اضافہ کر دیا. امام ابو حنیفہ کا قاعدہ ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. شفا قرآن یہاں فرمایا کہ شفاء للمؤمنین. اب مومنین کے لیے شفا ہے، ان کے امراض جسمانیہ کے لیے شفا ہے اور امراض روحانیہ کے لیے شفا ہے. یہ مطلق ہے اور المطلق یجری علی اطلاقی. یہ ایسا قاعدہ ہے، ایسا ضابطہ اور اصول ہے. اس کو تم غلط ثابت کرو پھر ہم تمہیں بتا دیں گے. اور مشکات کے اندر روایت بھی موجود ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ چھوٹے جو بچے ہوتے تھے جو یہ ہے کہ معوذتیں کو نہیں پڑھ سکتے تو ان کو لکھ کر کے ان کے گلے کے اندر یہ ہے کہ لٹکاتے تھے. یہ حدیث انشاءاللہ میں آپ کو دکھا دوں گا. بس یہ ہو گیا. اور کیا چاہیے؟ دعوت تبلیغ اور فضائل اعمال کے متعلق معترضین سے کچھ فرمائے. کافی غیر مقلد عثمانی پتہ نہیں کیا ہے. آگے
یہ دعوت تبلیغ اور فضائل عمل. بھائی تبلیغ تو قرآن سے ثابت ہے، تبلیغ کا انکار کرنا کفر ہے. باقی بستر اٹھانا، چلے 4 مہینہ، یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی ہم اس کو نہ فرض سمجھتے ہیں نہ واجب سمجھتے. نکلو تو سبحان اللہ نکلو، نہ نکلو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے کے لیے کچھ دن کے لیے نکلو. نفس تبلیغ کا معنی ہے کہ ابلاغ الشیء الی کمالہ، بلغوا عنی ولو آیۃ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو تم میں سے حاضر ہے وہ دوسروں تک بات پہنچا دے. نفس تبلیغ قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے. لیکن تبلیغ کی کئی صورتیں ہیں. المؤذن یدعو باذانہ، مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، یہ بھی تبلیغ ہے، لوگوں کو دین پہنچاتا ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. والمجاہد بسیفہ، مجاہد اپنی تلوار سے وہ تبلیغ کر رہا ہے. والمدرس بتدریسہ وبتصنیفہ، مدرس اپنے تدریس اور تصنیف سے تبلیغ کر رہا ہے. اور کوئی تبلیغی آدمی جا کر کے کسی کو کوئی فرض اور واجب اور کوئی حکم شرعی بتاتا ہے، وہ بھی تبلیغ ہے. اس کی کئی صورتیں ہیں کہ اس خاص حیت کو ہم فرض نہیں کہتے. یہ جو ہمارے چلے والے ہیں 4 مہینے 10 مہینے، صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. 4 مہینے کے اندر 4 چلوں کے اندر پہلے یہ نطفہ فی قرار مکین جاتا ہے، پھر یہ ہے کہ بستہ خون بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، ہڈیاں اس پر چلتی ہے، اور پھر یہ کہ اس کی بہترین فی ای صورت ما شاء رکب. 4 مہینے میں وہ بالکل 4 چلے میں تیار ہوتا ہے. پہلے تو نطفہ ہے، بالکل اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کی حقیقت تبدیل ہو گئی. پلٹی کھائی خون بن گیا، پھر یہ کہ گوشت بن گیا، پھر یہ کہ اس پر یہ کہ ہڈیاں بھی اس میں آ گئی، پھر اس پر کھال چڑھ گئی اور بہترین قسم کا انسان بنا. پہلے اگر یہ کہ اپنے اسی پیشاب کو اور اسی منی کو اگر منہ پہ لگاتا تو الٹی آتی تھی. اب اسی کو کہتے کہ دائزما زوئی دے کر ایسی بوسا لے رہے. اب آپ مجھے یہ بتا دو وہ کدھر سے آیا؟ کوئی امریکہ سے آپ نے اس کو منگایا؟ آپ کا تو اپنا پیشاب تو ہے. آپ سمجھ نہیں رہے. خدا وہی ہے، کہتا ہے کہ دیکھ تیرے پیشاب کو بھی ایسے انداز پہ پہنچا دوں گا کہ تو اسی کا بھی بوسا لے گا. بڑوں سے سر ٹکرانا کوئی آسان نہیں ہے، وہی پیشاب ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. 4 چلے میں یہ تیار ہو گئے. تبلیغی بھی کہتے ہیں کہ تم گندے خون ہو، بے دین ہو، لہذا 4 چلے لگاؤ، انشاءاللہ تم بھی بوسے کے قابل ہو، فرشتے تم سے بوسے لیں گے. ٹھیک کہتے ہیں نا غریب. بس باقی کوئی ضروری نہیں ہے. باقی جہاں تک فضائل اعمال کے احادیث پر آپ کو اعتراض ہے تو اس غریب نے خود لکھا ہے کذا رواہ البیہقی فی شعب الایمان کذا رواہ فلان ورجالہ ثقات ورجالہ ضعیف وسندہ کذا وکذا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ خود ہی لکھتا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے. اس نے لکھ دیا تو محدثین سارے کے سارے اس طرح لکھتے ہیں. امام بخاری بھی لکھتا ہے، اس کی جو کتاب الادب المفرد ہے، دوسری کتابوں میں سارے محدث، امام ترمذی بھی لکھتا ہے ھذا الحدیث لا نعرف من ھذا الوجہ، اس حدیث کو ہم جانتے نہیں ہے. فرماتے کہ ھذا الحدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والحدیث وہم، یہ حدیث وہم ہے. والوہم من جعفر کی طریقے سے یہ وہم آیا. یہ سارے کے سارے حدیثیں لکھتے ہیں اور اس پر حکم بھی لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یا یہ اس طریقے پر غریب ہے، فلانا فلانا. اگر مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا تو آپ کو کیا کانٹا چبھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے غریب. اردو میں نہیں لکھتا، عربی میں سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. اردو میں تو اس کا ترجمہ کرتا ہے، آگے لکھتا ہے. ہر ایک آدمی محدث نہ بنے. اگر تم مجتہد ہو تو عربی تو پڑھ لو، تمہیں گولی لگے تو عربی تو اس کا ایک سائڈ پہ تو عربی لکھا ہوا ہوتا ہے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. بے وقوفوں کی طرح ان کو بس، وہ ایک عورت تھی بس اس نے یہ ہے کہ کہا کہ بس بچے کا پخانہ صاف کیا، گندگی صاف کیا، ادھر سے ہوا چل رہی تھی، بس یہ ہے کہ ہاتھ پہ گندگی لگی ہوئی ہے، یہاں پر یہ ہے کہ دیکھ رہی ہے، اور ادھر سے چاند، آج پہلی تاریخ ہے مہینے کے، دیکھا چاند، خدا تجھے مبارک کرے، آئے تو صحیح ہو لیکن اس دفعہ تجھ سے بدبو ہے، تو استنجا کر کے نہیں آئے. اور چاند اللہ تجھے مبارک کرے اس مرتبہ، ہر مرتبہ. تو اب آپ کے لیے آدمی کیسے دعا پڑھے؟ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان. آپ کے لیے میں کیسے دعا پڑھ لوں؟ دعا تو اس چاند کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ جو چاند کم از کم استنجا کر کے پاک ہو کر کے اس مرتبہ آپ نے استنجا نہیں کیا. مجھے یہ بتاؤ کہ چاند پر گندگی لگی یا تیرے اپنے ہاتھ پر گندگی لگی ہوئی؟ اپنے ہاتھ کی گندگی ہے، لیکن اس بدبخت کو یہ بھی پتا نہیں ہے اصل میں تمہارا دماغ خود پھرا ہوا ہے، گند تمہارے اندر موجود ہے، لیکن سمجھتے ہو کہ مولانا زکریا کا قصور ہے، فلاں محدث کا قصور ہے، فلاں محدث کا قصور ہے. یہ سارا گند تمہارے اپنے دماغ کے اندر ہے.
सारा गंद तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर है, इसलिए सारा इल्जाम हम पर लगाते हो। बस आप मेहरबानी करके, मैंने आपसे अर्ज किया, हमारे जिन वसाइल पर आपको एतराज है आप हमारे साथ मुज़ाकरा करें, प्यार मोहब्बत से हम आपको दावत दे देंगे। लेकिन ये है कि मेरी तमन्ना ये इसी तरीके पर ये है कि शायद ये अधूरी और नाकिसी रहेगी और ये शायद पूरी नहीं होगी, और ये तमन्ना इसी तरीके पर मैं कब्र में लेकर के चला जाऊंगा। अल्लाह ताला आपको तौफीक नहीं देगा। और पहले एक दो को तौफीक भी थी। यहाँ एक बदबख्त है, ये आपके करीब है, वो मौलाना इब्राहिम उल्लाह के लिए कहा कि जी 1.5 लाख रुपए अगर मुनाजरा करे मैं दे देता हूँ। मैं फौरन आ गया और उनके जनरल सेक्रेटरी को भेजा, दूसरों को। मैंने कहा भाई मैं गरीब आदमी हूँ, सिर्फ 5,000 रुपए दे दो, मैं आपसे मुनाजरा करता हूँ। वो 5,000 भी पूरा नहीं है। बाद में मैंने कहा कि 200 रुपए दे दो, तब भी करता हूँ। एक दिन के सब्जी का काम तो निकलेगा ना, कम से कम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला पूरा नहीं हुआ। पैगाम आया, सदर साहब भी गरीब मस्जिद का कह रहा था, मौली साहब हैरान है कि शाह साहब को क्या गोली लगी, शाह साहब बिल्कुल तैयार नहीं है। और उनके जनरल सेक्रेटरी कह रहे थे कि हैरान है। और शाह साहब ने चंद अल्फाज लिख करके भेजा था कि दूसरा कोई भी मौलवी हो उससे मुनाजरा करता हूँ, लेकिन मंजूर से 2 महीने के बाद। अच्छा, वो दूसरे मौलवियों की खीप फैक्ट्री लगी हुई है। वो कहते किसी से भी अभी तैयार हूं, लेकिन मंजूर से बदबख्त से उससे ये है कि 2 महीने के बाद। मैंने साथियों से कहा कि भाई मेरी किस्मत कैसी है। साथियों को मैंने उनके जनरल सेक्रेटरी को, सदर साहब को भी वो अल्फाज दिखाए। मैंने कहा देखो शाह साहब ने ये अल्फाज किस हालत में लिखा है, हाथ हिलते होंगे शायद, और हाथ में किस तरह जलजला आ गया होगा। अल्फाज ऐसा हेरा फेरी करके उसने गरीब ने ठेड़े ठेड़े लिखे थे कि ऐसा लग रहा था किसी भेलचे से लिखा हुआ उन्हें, ऐसे लग रहा। और वो आज तक न वो हमें 1.5 लाख रुपए मिला। अब भी मेरा मसला ये है कि 1.5 लाख रुपए मुझे मिल जाए, मुझे मदरसों में मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम कुछ दिन का तो हो जाएगा, मैं टैक्सी खरीद करके ड्राइवरी करूंगा। ऐसे लोग होते हैं। और यहाँ तो आपके करीब और बदबख्त है, वो कोई बड़ा वकील है, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब के पास चले गए थे, नसीम वसीम नाम है, बहुत अच्छे आदमी है, हमारे हनफी, बड़ा तकड़ा आदमी है। वो आया, कहते कि एक गैर मुकल्लिफ साहब है, वो कहते 26 लाख रुपए जो मैं मुझसे मुनाजरा करे। मैंने कहा यार खुदा वास्ते तुम इसका आधा और तिहाई पर फैसला करा दो, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सौदा है। पता नहीं इलियास नाम बता रहा था या क्या बता रहा था। हजरत के पास भी गए थे, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब के पास, और हजरत ने उससे फिर मेरे पास भेजा था। मैंने मौलाना अब्दुल रशीद साहब के पास भी भेजा था। मैंने कहा देखो पैसों की बात हो तो मुझसे कर लेना, पैसों की जो बात हो, ये आधा हो पौना हो, ये तो मैं करूंगा। वैसे दलाइल के लिए मौलाना अब्दुल रशीद के पास जाओ, दलाइल मलाइल तो वही आपको दे। बाकी मुनाजरा अगर पैसों का है, मैं हमेशा मौलाना अब्दुल रशीद को साथ रखता हूँ, लेकिन पैसों के मुनाजरे में साथ नहीं रखूंगा, इसलिए कि आधा वो मांगेगा तो फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए उससे तो उससे मैंने कहा कि बाबा आधा तो मुझे मिल जाए, कम से कम मेरी तो शहादत है। 26 लाख एक आदमी को मिल जाए। ऐसे ढींगे मारते हैं, ऐसे ढींगे मारते। वो गधा जो था आगे ढेंचो ढेंचो कर रहा था महल्ले वालों की तरफ। लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हो, क्या महल्ले वालों को डरा रहा, और पीछे से पुर पुर कर रहा था। कहा कि ये क्या कर रहे हो, कहा कि ये क्या कर रहे हो। कहते हैं कि थोड़ा सा खुद भी डरता हूँ। ये हाल है, ये सिर्फ इनका एक ढेंचो ढेंचो है। अब खुदा जाने के आगे पीछे से इनका क्या होता है। ये सिर्फ गधे की तरह ढेंचो ढेंचो है। तुम लाखों की बातें करते हो, लाख लाख क्या है। ये दूसरे वाले हलवा बंद, कूड़ा बंद, तो फिर हम खाएंगे क्या। ये सारे के सारे आपने बंद कर दिए। 11वीं बंद, 12वीं बंद, वो सारे के सारे बंद ही, तो हम करेंगे क्या फिर। यही मुसीबत है। वो आदमी गरीब जा रहा था तो इसे पेशाब उसको लग गया तो इधर रुख कर दिया। किसी ने कहा काबतुल्लाह, इधर कहा कापीर अजमेरी शरीफ है, इधर रुख कर दिया कापीर निजामुद्दीन है, इधर रुख कर दिया कहते अब्दुल कादिर जिलानी की कब्र है, इधर कर दिया कहा कि शम्स तबरेज़ी है, इधर कर दिया तो कहते कि अब कहते कि क्या करूं, पूरी दुनिया को पीरों ने घेरा, पेशाब कैसे करूं। तो ऐसे पकड़ कर कहते शुर या बस इसी तरह कर। अब ये मौलवियों का मजा है। 360 दिन है और औलिया अल्लाह हजारों की तादाद में गुजरे। कभी किसी दिन में हफ्ते को कोई पीर पैदा हुआ है तो इतवार को कोई मरा है। पैदाई की खुशी, जो पैदा हुआ उसकी खुशी में भी हलवा, और जो मरा है उसकी तज़ीफ़ातिह के लिए भी। और फिर ये है कि पीर को कोई मरा है तो उसकी ये है कि
فاتح کے لیے بھی کچھ. سال کے تمام دنوں کے اندر کوئی نہ کوئی پیر مرا ہے یا کوئی پیدا ہوا ہے, کوئی مرا ہے یا کوئی پیدا ہوا. ہمارے لیے حلوہ ہی حلوہ ہے. اب یہ ہے آدمی کرے کیا؟ اصل میں بدبخت تو یہ سارے ہماری دیوبندی ہے, ان کے پاس کچھ نہیں. پہلے والا مہینہ تھا وہ ان کا, یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین, وہ پورا ہو گیا, اب ان کا ہے. سرکار کی آمد مرحبا, حلوہ کی آمد بھی مرحبا, پیٹ بھی مرحبا, سارے کے سارے مرحبا ہی مرحبا ہے. یہاں مزے ہی مزے ہے, مرحبا ہی مرحبا. پیٹ پجاری ہو جائے مرحبا, سارا دیگ الحمدللہ مرحبا ہی مرحبا, پورا کا پورا مرحبا. اور صحیح کہا کسی نے, کہتے ہیں شکم فقیران تنور خداست, شکم فقیران تنور خداست, درو ہر چی آیت فنا در فنا. فقیروں کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ اللہ کی تنور ہے, اس میں جو کچھ بھی آئے گا فنا ہو جائے گا, سارا کا سارا فنا ہی فنا ہو جائے گا. میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ جھوٹ کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. ان کے لیے بھی جا کر کے دیکھو, قسم خدا کی. ایک مسجد میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, یہ ہو گیا. دوسری مسجد میں جا کر کے دیکھو, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. تیسرا الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین. اور ایک یہ آگے والے جا کر کے تیسری مسجد میں دیکھو, سنت ایک ہوتی ہے علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنت وہ ہے جس پر نبی نے ہمیشہ کی مداومت اختیار کی اور صحابہ نے اسی کو اسی طرح نوٹ کر لیا. سنت ایک ہوتی, سنت ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کہ تیسری مسجد میں جا, الصلاۃ والسلام علیک یا اکرم خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین, الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. مذنبین یہ دونوں کے دونوں ہے. عجیب عجیب ہے, جس طریقے پر بھی آ جائے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اچھا, الصلاۃ والسلام بورڈوں پر بعض جگہ لکھا ہوا الصلاۃ والسلام, الف لام بھی لکھا ہوا, آگے تن بھی لکھا ہوا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. خدا کی قسم کوئی بھی نحوی ایسا بے ایمان نہیں گزرا جو اس کو ٹھیک کرا. کوئی بھی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جو آدمی کم از کم جھوٹ بولے تو کسی سے مشورہ تو کر لے. جھوٹ بول کر کے کم از کم مشورہ تو کرے کسی سے کہ بابا میں ایک الو بنا رہا ہوں, اس کو ذرا سیدھا کر دو. یہ حال ہے. اس لیے میرے دوستو, آپ اس وقت آپ دیکھیں سگریٹ کی تحقیق کرتے کہ روپے کی یہ کہ نقصان نہ ہو, اور کپڑے کے بارے میں نقصان نہ ہو, ایمان کے بارے میں خدا واسطے اپنے ایمان کو کسی مولوی کے ہاتھ میں نہ لگا دینا, کسی عام ملا کے ہاتھ پہ نہ لگا دینا. ایسی مصیبت آ گئی, ایسی مصیبت آ گئی. حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پھٹے پرانے کپڑے اور ایک لنگی پہنتے تھے, اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم غریبوں کو کون پوچھتا ہے, ہم غریبوں کو کون پوچھتا ہے. بس یہ ہے کہ جس مولوی جو لفاظ اور لسان اور بکواسی ہو اور جس کی اردو ذرا اچھی ہو, بولنے والا بولتو خان ہو, بس لوگ اسی کو مولوی سمجھتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ ہم فقیروں کی بات کون سنتا ہے. اور ہندوستان کے بہت سے لوگوں نے فیصلہ بھی کر دیا کہ محمد قاسم نانوتوی پاگل ہے. حضرت نے ہدیۃ الشیعہ کے اندر لکھا, کہا کہ لوگوں پاگل تو سمجھو, لیکن اللہ کی قسم یہ پاگل کبھی ٹھکانے کی بات کہہ دیتا ہے. ہاں, ایسے ایسے لوگ, ایسے ایسے فقیر گزرے, ایسے ایسے فقیر گزرے. اس لیے میرے دوستو, میری اور آپ کی نسبت ایک بہت بڑی مقدس جماعت کی طرف ہے, ہماری نسبت بڑی مقدس جماعت کی طرف ہے. اس لیے ہمیں ہوش سے چلنا ہوگا اور سنبھل کر کے ہم قدم رکھیں گے, اور اپنے اکابرین کی تاریخ کو اور ان کے طور طریقوں کو اپنے سامنے رکھیں گے, ان کے علوم کو اپنے سینوں سے لگائیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں گے. باقی کوئی مسئلہ آپ کو پریشانی ہو, مولانا مسکین صاحب ہمارے محسن ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا نام مسکین نہ رکھیں. یار پتہ نہیں اس نے کیسے وہ ساتھیوں کے فون کرے, میں کہا اس نے پوری دنیا کو چنڈے میں لایا ہے, انقلاب اور زلزلے میں, اس کو مسکین کیوں کہتے؟ مسکین کا معنی سکون, جو خود ٹھہرا ہو, یعنی یہ نہ ٹھہرتا نہ غیر مکلم کو چھوڑتا ہے. اس کو مسکین کیوں کہتے ہیں؟ مسکین سکون سے ہے جو بالکل کچھ نہ کہے, وہ ہے. اور مولانا مفتی عنایت علی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ لکھ دیا ہے, فراغ مسکین وہ ہوتا کہیں نہ پھرے اور جانے کا کرایہ بھی اس کے پاس نہ ہو, بالکل ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا, وہی مسکین. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنے فرق باطلہ کو, غیر مقلدین کو, عثمانیوں کو, کمال عثمانیوں کو, ڈاکٹر مسعود والوں کو اور دوسرے اشتیاق والوں کو, سب کو آپ نے پریشان کر دیا. میرا ایک یار ہے, اس کا نام نہیں لیتا ہوں دوستی کی وجہ سے, اس کو بھی آپ نے پریشان کر دیا ہے, تو آپ کو مسکین کون کہتا ہے؟ تو میرے خیال میں اس کے لیے کوئی اور نام آپ حضرات سوچ لیں. آج کے بعد اس کو کیا کہیں, کوئی اچھا سا نام اس کے لیے رکھو. یہ مسکین پر تو عمل نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے, اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ
ان کی خدمات کو اور ان کی کاوشوں کو اور ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے. جیسے مولانا عبدالرشید احمد برکاتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ حضرات سے انہوں نے ہمیں ملاقات کا یہ ہے کہ شرف بخشا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك ما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك ولا يخافون لومة لائم من كانوا وأينما كانوا. اللهم انصر مجاهدي أفغانستان. اللهم انصر مجاهدي فلسطين. اللهم انصر مجاهدي تشيشنيا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين كلهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.